مرزا غلام احمد نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا بھیجا گیا نبی، میں قرآن اور مجھ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کے دلائل سے اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہوں، احادیث سے نہیں۔ جو حدیث میرے حساب سے میرے کو سمجھ میں آئے اور مجھے قبول کرنے والی لگے، میں اس حدیث کو نبی کا قول مانتا ہوں، باقی کے احادیث کو برباد ہونے والے ویسٹ پیپر سمجھ کر پھینک دیتے۔ جو کوئی مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں مانے گا وہ گندی دھندا کرنے والی عورتوں کی اولاد ہے۔ انہوں بھول گئے کہ ان کے پہلی بیوی کے دونوں بھی بچے ان کو نہیں مانتے۔ اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بڑا طاقتور حق ہے، باطل خود اپنے منہ سے اپنے کو ذلیل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فہیم الدین IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کا اصولی نگران کار جلسہ آپ تمام مرد و خواتین کا نایاب فنکشن ہال پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ تلاوت قرآن پاک قاری اشفاق MBA کریں گے۔ قاری اشفاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آئیے اب ہم ان آیاتوں کا اردو میں ترجمہ سنیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نام سے جھوٹ بکے، یہ کہے
کہ مجھ پر وحی کیا گیا ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں ویسے ہی نازل کروں گا جیسے کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جب ظالم یہ گنہگار لوگ موت کی تکلیف میں شدت سے پریشان ہوں گے، جب فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کے کہیں گے نکالو اپنی روح باہر، آج تمہیں بہت ہی ذلت کی سزا دی جائے گی اس جھوٹ کے بدلے جو تم لوگ اللہ کے خلاف بکا کرتے تھے، بجائے یہ حقیقت کہنے کے ہم اس کی آیاتوں کے خلاف ہمارے تکبر کی وجہ سے ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 94۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم تو ہمارے پاس واپس اسی طرح اکیلے آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار اکیلے پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو نوازا تھا اسے تم لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور ہم تمہارے لیے شفاعت کرنے والے تمہارے وسیلے تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے جن کی شفاعت کا تمہیں یقین تھا اور جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، سب کچھ تم سے جدا کر دیا گیا ہے اور تم سب کچھ کھو چکے ہو جس کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا ہمیشہ مکمل صحیح علم رکھتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں آج کے اس جلسے کے مہمان خصوصی جناب عیسیٰ مصری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب عیسیٰ مصری۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ مصری خاص طور پر ہمارے اس پرانے شہر کے نوجوانوں کے اندر ایکسرسائز کے لیے کافی آپ نے شعور پیدا کیا ہے، کیونکہ صحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور ہمارے کافی نوجوانوں کے اندر ایکسرسائز کا جذبہ آپ نے کافی ابھارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ فی الوقت ایک ریئل اسٹیٹ کے بزنس مین بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دینا چاہوں گا۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کا بنیادی مقصد غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اور اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے کی اصلاح کا بھی کام انجام دینا ہے۔ آج جو ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا، جس کا عین مقصد یہ ہے کہ جو قادیانی مذہب ہیں، جنہیں تمام سنی اور شیعہ متفق طور پر غیر مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ قادیانی اسلام کے نام کا لباس پہن کر اسلام کی بنیادوں کے خلاف والے عقائد کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنی اس چال کو اسلام کا ہی نام دے رہے ہیں، جبکہ علمی دائرے میں غور کیا جائے تو قادیانی اسلام کے باغی اور غدار ہیں۔ اسی بات کو علمی طور پر ظاہر کرنے اور ان کا اسلام کے نام پر اوڑھا ہوا لباس اتار کر آپ تمام کے سامنے ان کی غداری کی حقیقت کو کھلا اور ننگا کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب میں جناب عمران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب عمران۔ اب میں جناب عمران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے عنوان قادیانی مسلمان نہیں، آئیے اور جانیے کیوں پر اپنی تقریر شروع کریں۔ جناب عمران۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، آج کے مہمان خصوصی جناب
عیسیٰ مصری، آج کے ناظم جلسہ جناب فہیم، میرے تمام ناظرین میں موجود بزرگوں کا اور میرے تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قادیانی مسلمان نہیں، آئیے اور جانیے کیوں۔ اگرچہ کہ قادیان کے رہنے والے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ پچھلے تقریباً 100 سال سے لگاتار اپنے باطل عقیدے کی تبلیغ کرتے آئے ہیں اور ان کو اپنے باطل عقیدے میں کافی حد تک فائدہ بھی ہوا ہے باطل طریقے سے، لیکن اچانک شہر حیدرآباد میں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ 1-2 مہینہ پہلے یہ جو لہر ایک قادیانیت کے تعلق سے بڑے زور و شور کے ساتھ عام ہوئی ہے، اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حیدرآباد میں جو ہندوستان کے ان گنے چنے شہروں میں سے ایک ہے جہاں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک میرا اپنا مطالعہ ہے یا میرا اپنا تجربہ یا ماننا ہے، سارے ہندوستان میں جس عقیدت مندی سے مسلمان حیدرآباد کے اسلام سے محبت کرتے ہوئے اسلامی رہن سہن اور اسلامی کردار اور اسلامی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، شاید ہندوستان کے کسی اور مقام پر اتنے زیادہ تعداد میں اتنے شعور کے ساتھ کوئی اور جگہ کے مسلمان ہوں گے۔ لہٰذا یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب اتنے گھنے آبادی والے مسلمان شہر میں حیدرآباد میں جب کوئی باطل فرقہ، جسے چند لوگ سمجھتے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک باطل مذہب ہے قادیانی، جب یہ باطل مذہب والے اسلام کے نام پر اپنے دعوت اور تبلیغ کے لیے کھلے عام اپنی 100 سالہ تقریب منانے کے لیے 100 سالہ تقریب منانے کی ہمت کو باندھے، تو لازماً فطری طور پر ایک مسلمانوں کا جذبہ ان کے خلاف امڑ پڑا اور پوری کوشش کیا کہ یہ باطل عقیدے کے تبلیغ کو روکا جائے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو مدد فرمایا کہ وہ اس باطل مذہب کے پرچار کو اور تبلیغ کو لوگوں میں عام کر سکیں کہ جو لوگ قادیانی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور اس ضمن میں ہمارے حیدرآباد میں ایک بہت بڑے گراؤنڈ پر ایک جلسہ بھی منعقد کیا گیا، جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلک، ہر جماعت کے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام اور مشائخین نے شرکت کی، یہاں تک کہ شیعہ علماء بھی اس میں موجود تھے، اور پہلی بار غالباً اتنے بڑے پیمانے پر شیعہ اور سنی علماء کو ایک جگہ جمع ہو کر متفق طور پر یہ فیصلہ عام و خاص لوگوں کے لیے سناتا ہوا دیکھا گیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اس کوشش میں انشاءاللہ IREF کی جانب سے ہم نے یہ پہل کی کہ آپ لوگوں کے پاس چند علمی باتیں اور پہنچائیں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ چونکہ مسلمان سنی مسلمان خاص طور پر زیادہ آبادی میں ہے، اس لیے ان لوگوں نے دھوس جما کر مائنورٹی کے خلاف ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ وہ لوگ کافر ہیں، غیر مسلمان ہیں، لہذا ان کی منمانی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بلکہ حقیقت میں اگر آپ لوگ علمی دائرے میں قادیانیوں کا جائزہ لیں گے تو بلا شک و شبہ آپ یقین کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ قادیانی ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ اسی بات کو اور واضح کرتے ہوئے آج میں اپنے بیان کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ غور کرے ہوں گے تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے
قادیانی مسلمان نہیں. اس میں سب سے پہلی بات جو ہم کو جاننی چاہیے میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو جب مسلمان کہتے ہیں تو ہم لوگ عموماً اس بنیاد پر مسلمان کہتے ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے. ہم لوگ اکثر طور پر مسلمان اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ماں باپ کو پیدا ہوئے ہیں. ہم میں کی اکثریت اسلام کو صرف اتنا ہی جانتی ہے جتنا کہ ہمارے ماں باپ نے, ہمارے دادا دادی نے, ہمارے نانا نانی نے, چاچا چاچی یا ماما مامی نے, تایا تائی نے, پھوپا پھوپھی نے, خالہ خالو نے, یہ جو ہمارے گھر کے بڑے چند لوگ ہیں یا ہمارے بڑے بھائیوں اور بہنوں نے جو اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں ہم کو سکھا دیں, ہم اس کو جان کر اکثر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں یہ کافی ہے اور یہی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. اکثر لوگ جب یہ بات نکلتی ہے کہ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں, کئی عیسائی مشنری ان کو مسلمانوں سے عیسائی بنا رہے ہیں, کئی قادیانی مسلمانوں کو مسلمان سے قادیانی بنا رہے ہیں, تو عموماً ایک بات جو ہمارے میڈیا میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ چند حضرات جو ہمارے امت کے فکر مند لوگ ہیں انہوں نے ایک تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو, یہ غریب جو مسلمان ہیں ان کو عیسائی مشنریز اور قادیانی لوگ پیسے کی لالچ دے کر اسلام سے خارج کر رہے ہیں. میری اپنی جگہ ہو سکتا ہے کہ میرا تجزیہ آپ لوگوں کو اتفاق کے لیے درست نہ ہو, لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ ہے, یہ نظریہ کہ مسلمان مرتد پیسے کی بنیاد پر ہو رہا ہے یہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہے. یہ کچھ حصے میں کچھ حد تک صحیح ہے. الحمدللہ یہاں جتنے بھی ہم مسلمان موجود ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کسی کو بھی کوئی عیسائی یا کوئی قادیانی آ کر 100 کروڑ روپے بھی پیش کر دے تو اللہ کی قسم ہے ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے منہ نہیں پھیریں گے. اگرچہ کہ ہم ایمان والے اتنے پختے نہیں ہیں, ہم مومنین نہیں ہیں, ہم تو عام مسلمانوں میں سے ہیں, اس کے باوجود ہم اپنے اس مذہب کو چھوڑ کر پیسے کی بنیاد پر مکرنے والے لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں. اسی طرح دوسروں کے بارے میں جو دوسرے مسلمان پلٹ رہے ہیں ان کے بارے میں ایک حد تک یہ نظریہ صحیح ہے کہ پیسے کی لالچ میں آ کر ہو سکتا ہے ان میں کے چند مسلمان پھر گئے ہوں, لیکن عمومی طور پر ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ مسلمانوں میں کئی پڑھے لکھے مسلمان, کئی اچھی نوکریاں کرنے والے مسلمان, کئی بہترین بزنس کرنے والے مسلمان, ہائی پروفائل جو مسلمز ہیں, ایسے کئی مسلمان بھی مرتد ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آج ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ اس کی وجہ آخر ہے کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ایک باب باندھتے ہیں کتاب العلم میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلمان علم کے بغیر کلمہ پڑھتا ہے اس مسلمان کا کلمہ اللہ قیامت کے دن رد بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اور اگر مان لیجئے اسے کسی جان نے, کسی رامو نے یا کسی کم علم مسلمان نے پوچھا بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اصل معنی کیا ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں تم اس کلمے کے ذریعے سے, اور وہ اگر اس کو اسلام کی بنیادیں نہیں سمجھا سکا تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ایسے مسلمان کے لیے قیامت کے دن یہ پوری گنجائش ہے کہ اللہ اس کا کلمہ اس کے منہ پر مارے اور اس کے کلمے کو بھی اس کے حق میں رد کر دے. یہ ہمارے لیے ایک خطرے کا گھنٹہ ہے جس سے ہم سب کو جاگنا چاہیے اور بنیادی جو اسلام کا علم ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کے پہلے کہ میں قادیانی کے بارے میں کوئی تفصیلی گفتگو کروں, سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں مسلمان کا تعارف اللہ کے قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور صحابہ اکرام کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق آپ لوگوں کو دوں. یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں احکامات دیے اور اللہ نے جو کہا کہ مجھے مسلمان اس قسم کا چاہیے, ایسا مسلمان کون ہے. دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث. میں صحیح احادیث کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ قادیانی بھی کئی احادیث کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹی باتیں گھڑے. اس کا مطلب ہر بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہی جائے
وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کہنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا غلط استعمال کر کے غلط بات بھی بتا سکتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں صحیح احادیث، یعنی وہ احادیث جو حقیقتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور جو ہماری معتبر کتابوں میں محفوظ ہیں، اس کی روشنی میں. اور جب میں کہہ رہا ہوں صحابہ کا فہم اور منہج، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کا متفق یہ فیصلہ اور عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ اکرام سے افضل تا قیامت کوئی اور مسلمان پیدا نہیں ہو سکتے. اگر اہل تشیع تمام صحابہ کو نہیں مانیں گے، تب بھی اہل تشیع یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے جو صحابہ اکرام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ صحابہ جس کو شیعہ حضرات مانتے ہیں، تو شیعہ بھی یہ مانتے ہیں کہ صحابہ سے افضل کائنات میں کوئی اور گروہ مسلمانوں میں آ ہی نہیں سکتا. لہذا اسلام کو صحیح سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا سب سے صحیح طریقہ جو ہم مسلمانوں کو بنیاد ہمارے دلوں پر پتھر کی لکیر کے طرح رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ میں اسلام کو اپنی منمانی سے نہیں سمجھوں گا، میں اسلام کو کسی کے کہے ہوئے طریقے سے نہیں سمجھوں گا، میں اسلام کو اسی طریقے سے سمجھوں گا جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، اور جس طرح آپ سے سیکھ کر آپ کے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عمل کیا اور اس کو سمجھا. سب سے پہلے اگر آپ لوگ غور کریں گے تو ہمارے درمیان جو اسلام کی 5 بنیادیں مشہور ہیں وہ ہیں توحید، صلاح، صوم، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 بنیادوں کو ہم اسلام کی بنیادیں کہتے ہیں. لیکن 99% مسلمان یہ نہیں جانتے کہ اسلام کی بنیادوں سے اہم قرآن میں 6 اور بنیادیں بتائی گئی ہیں جس کو ایمان کے 6 اراکین کہا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان اسلام کی 5 بنیادوں سے تو واقف ہو جائے، لیکن وہ اگر قرآن میں بیان کیے گئے 6 ایمان کے اراکین سے واقف نہ ہو تو وہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے علمی دائرے میں ہم لوگ اتنے محروم ہو چکے ہیں کہ کبھی ہماری زبانوں پر 6 ایمان کے اراکین کا ذکر ہی نہیں آتا. اور جو 6 ایمان کے اراکین ہیں وہ 5 اسلام کے اراکین سے الگ ہیں ذرے سے. انشاءاللہ پہلے میں ان 11 جملہ 11 ہو گئے، 6 ایمان کے اراکین اور 5 اسلام کے اراکین، ان 11 اراکین کے بارے میں مختصر سی گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اس کو اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا جو دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 121 سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر شروع کیا ہے. 121 کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ کعبے کی تعمیر کرو. جو کعبۃ اللہ ہم حج کے وقت جاتے ہیں، اس کی تعمیر کا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا. جب یہ دونوں کعبہ بنانے لگے تو یہ باپ جو اللہ کے نبی ہیں اور یہ بیٹے جو اللہ کے نبی ہیں، یہ دونوں کعبے کو بناتے ہوئے ایک ایک اینٹ کعبے کی رکھتے اور وہ مشہور دعا فرماتے جو ہم لوگ اپنی دعاؤں میں اکثر فرماتے ہیں. کیا دعا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، یہ جو محنت کر رہے ہیں ہم تیرا گھر بنانے کی، تیرے حکم سے کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو ہم پر گناہ مت ڈال. ربنا تقبل منا، تیرے ہی حکم سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ کرتے ہوئے بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تیرے حکم کو تیرے مرضی کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، تو اے ہمارے رب اس کو ہم سے قبول فرما لے، اس کو رد مت کر. تو آپ لوگ تعجب کریں گے یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہوں، لیکن دیکھیے یہ پورا جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم خود اپنی بنیادیں نہیں جانیں گے تو غیر ہماری بنیاد کہاں سے ہلا رہا ہے کیسے سمجھ میں آئے گا. تو بعض ہماری بنیادیں ہم کو معلوم ہونا بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تو یہ دونوں ایک ایک اینٹ رکھتے اور دعا کرتے اللہ سے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہر چیز سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کی مکمل تعمیر فرما دی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ آواز لگائیے لوگوں کو کہ وہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جمع ہو جائیں. اس کا مطلب کیا نکلا آپ جانتے ہیں؟ کعبے کا طواف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شروع نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ میرے گھر کعبے کے طواف کا حکم دیجئے. اچھا آپ لوگوں کے لیے آپ کے علم میں لانے ایک اور اچھی بات بتاتا ہوں. کئی بار ہمارے ذہنوں میں اسپیشلی جو نوجوان بھائی اور بہنیں ہیں میری جو کالجز وغیرہ جاتے ہوں گے ان کو ایک کوشچن آتا ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت کی جگہ کون سی تھی؟ مسجد تھی کہ مندر تھی کہ چرچ تھی، کیا تھی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں فرمایا کہ انسانوں کے لیے اللہ نے سب سے پہلی عبادت کی جگہ اس کے گھر بیت اللہ، اس کے گھر کو بکہ کے شہر میں بنایا. بکہ مکۃ المکرمہ کا قدیم نام ہے. مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ تھا، شہر بکہ. اس شہر میں پہلا گھر عبادت کا اس مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کا پہلا عبادت گاہ کہاں پر؟ کعبۃ اللہ کو کہا. اس کی بنیاد آدم علیہ السلام کے زمانے میں رکھی گئی. اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کروائی گئی اور طواف کا حکم دیا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم آپ حکم کے مطابق آواز دیجئے، لوگوں کو جمع کیجئے کعبے کے طواف کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری آواز دنیا والوں تک کیسے پہنچے گی؟ کوئی مائکرو فون نہیں ہے، کوئی ایمپلیفائر یا اسپیکر باکسز نہیں ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ اے ابراہیم آپ آواز لگائیے، اللہ کا کام لوگوں تک پہنچانا اور انہیں جمع کر دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگ طواف کے لیے آنا شروع ہو گئے کعبۃ اللہ کو اور طواف شروع ہو گیا. یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے انتقال تک. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اکثر مسلمانوں کو ایک ذہن میں سوال ہوگا کہ یہودی اور عیسائی اسلام کے اتنے مخالف کیوں ہیں؟ اس کی بنیاد یہیں سے پڑتی ہے. جو میں مختصر میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر ایک تفصیلی پوری گفتگو بھی ہو سکتی ہے. مختصر میں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیویاں تھیں. ایک تھی سارہ علیہ السلام جو پہلی بیوی تھے، دوسرے ہاجر علیہ السلام. ہم لوگ اکثر ہاجرہ کہتے ہیں، ہاجرہ نام ہو سکتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا جو صحیح احادیث میں نام آیا ہے وہ ہاجرہ نہیں ہاجر علیہ السلام ہے. ہاجر علیہ السلام دوسری بیوی تھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ دوسری بیوی سے پہلا لڑکا تولد ہوا. پہلا لڑکا اسماعیل علیہ السلام دوسری بیوی سے پیدا ہوئے. دوسرا لڑکا اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کو پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے بعد یہ تھی یا مشیت یا انسانوں کے امتحان کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ نے اسحاق علیہ السلام جو پہلی بیوی سے دوسرے بیٹے ہیں ان کی جتنی اولادیں آتے گئی یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مریم علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تمام اس نسل سے انبیاء کو بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی اولاد عیسیٰ ابن مریم کہاں سے آئے؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آتے چلے گئے. جب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں جس کو آپ لوگ ہیبریو لینگویج کہتے ہیں، جو آج کے اسرائیل کی مدر ٹنگ ہے، اسرائیل کی نیشنل لینگویج ہے، جیسا ہماری ہندی ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہے، اسی طرح اسرائیل کی نیشنل لینگویج کا نام ہیبریو ہے اور اردو میں اس کو عبرانی زبان کہتے ہیں. عبرانی زبان میں ان کو ایک لقب دیا گیا. کس کو دیا گیا؟ یعقوب علیہ السلام کو. کیا لقب دیا گیا؟ اسرائیل، جس سے آج اس ملک کا نام ہے. اسرائیل کا لقب ملا. ہمارے قرآن میں 17ویں سورے کا بھی نام بنی اسرائیل ہے. اسرائیل، اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اسرائیل جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اگر آپ اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا عبد الرب. عبد الرب کو اردو میں کریں گے تو اس کا معنی ہوگا رب کا بندہ. اسرائیل عبرانی زبان کا. یعقوب علیہ السلام کی عبادت کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں تم اسرائیل ہے کہہ کر لقب دیا. اسرائیل عبد الرب یعنی رب کا بندہ، مخصوص بندہ رب کا. اور ان سے جتنی اولادیں ہوئی اللہ نے ان کو اور اس قوم کو بنی اسرائیل کہا. یعنی اسرائیل کی نسل، اسرائیل کی اولاد. کون کون آئے ان میں؟ ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
दाऊद अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, ये पूरे के पूरे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए हुए पैगंबर है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक भी नबी नहीं आ रहे हैं। अब ये जो नस्ल से नबी आ रहे हैं पूरे, बनी इसराइल की कौम ने क्या किया, आपस में एक मुआहदा करते हुए ये कहा कि हम लोग काबतुल्लाह की तरफ अब अपना रुख नहीं करेंगे। काबतुल्लाह जो एक सेंट्रल प्लेस थी जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, कहा अब हम काबे की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे, हमारा रुख हम लोग मोड़कर बैतुल मुकद्दस की तरफ कर देंगे जो फलस्तीन में है। फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस है जिसके लिए आज हम लोग लड़ रहे हैं। बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना रुख फेर दिए। कुरान में अल्लाह ताला इस पूरे वाक़े में जिक्र करते हुए सूरह बकरा की आयत नंबर 144 से लेकर 150 तक इसका जिक्र करते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, भेजा नबी बनाकर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदर से एक कैफियत होती कि ऐ अल्लाह हमें हुक्म दे दे कि वापस हम लोग सब अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए काबतुल्लाह की तरफ अपने रुख को फेर दें, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं, तो लो हम आपको हुक्म देते हैं कि आप अपने क़िबले को बैतुल मुक़द्दस से फेर कर मस्जिद हराम काबतुल्लाह की तरफ फेर दीजिए, और जब से लेकर ता क़यामत अब मुसलमान इबादत करेगा तो काबे की तरफ मुंह फेर कर इबादत करेगा अल्लाह ताला की। ये रुख फेर दिया गया। जो यहूदी और ईसाई है, इनको दो चीजों का बड़ा सख्त इख्तिलाफ हुआ मुसलमानों से। पहला इख्तिलाफ इनका यह कहना है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम इनकी नजर में, इनकी बाइबल के मुताबिक, और यहूदियों की, जिसको वो लोग तौरा कहते हैं, जो बाइबल की शुरू की 5 किताबें हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटरोनोमी के नाम से, इन 5 किताबों के मुताबिक यहूदियों का कहना है, और पूरी बाइबल के मुताबिक ईसाइयों का कहना है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जायज औलाद नहीं है। लिहाजा चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से आए हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जायज नबी नहीं मानेंगे। और वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को कहा करते थे कि अगर अल्लाह को रसूल भेजना था तो वो बनी इसराइल से भेजता था, ये अचानक पटरी क्यों चेंज हो गई? तो अल्लाह ताला सूरह अनाम में कह रहे हैं, क्या ये लोग फैसला करेंगे कि अल्लाह अपनी रहमत किस पर भेजे? अल्लाह जिसे चाहता है अपना नबी बना लेता है। अल्लाह ताला को ये लोग बताएंगे किसको नबी बनाना है, नहीं बनाना है। तो अल्लाह ताला बोले, हम इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद हमारी मशीयत थी, हमारा फैसला था कि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी आएंगे। अब हमारा फैसला हो गया है कि खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आएंगे। ये इनका पहला इख्तिलाफ है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, वहां से नबी क्यों आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां आना था बनी इसराइल से। इनका दूसरा इख्तिलाफ के बारे में, और ये दोनों भी जो आज कहना चाहिए को गिरा से सरोक जिसे जिसके ऊपर है तो क्या है, खिलाफ फलस्तीन फतह हुआ तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इल्म की रोशनी में लोगों को बताया कि ये वो चट्टान है जिस पर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि वो जो चट्टान है जहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी, दरअसल वो सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त है। लिहाजा ये मुसलमानों ने कब्जा करके इस पर बैतुल मुकद्दस बनाया, हम इसको आजाद करके दोबारा उसको हमारा सिनेगॉग, हमारी इबादत गाह बनाएंगे, और वहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का और दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त वापस नस्ब कर देंगे। जो हम लोग इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई सुनते हैं उसकी बुनियाद यही है। वो लोग कहते हैं कि वो बैतुल मुकद्दस में मुसलमान कब्जा करके वहां मस्जिद बनाए। हम इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम याकूब अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इन सब को मानते हैं। और कुरान की आयत की रोशनी में, सूरह बकरा की आयत नंबर 284 और 85 की रोशनी में, हम किसी भी नबी के दरमियान कोई तफर्रुका नहीं करते, हम सबको बराबर का एहतराम और इज्जत करते हैं। लेकिन यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, मुसलमान इन सबको मानते हैं। ये जो झगड़ा है दूसरा बैतुल मुकद्दस की अहमियत का है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया आप अपने चेहरे को फेर दो, तो यहूदी क्या किए मालूम है आपको?
मजाक उड़ाना शुरू किए, ये लो इनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नई चीज लाए हैं, अब लोगों का किबला तक बदल के रख दिया, लोगों को हमारी तरफ से मुंह फेर दिया, देखो कितनी दुश्मनी है इनके पास। अरे ये क्या है, काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ोगे तुम लोग? काबे में तो 365 बुत लगे हुए हैं, अभी तुम लोग उन बुतों की तरफ अपना रुख करोगे? बैतुल मुकद्दस को छोड़कर ये बहस में पड़ गए यहूदी और ईसाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। तो आयत नंबर 177 में अल्लाह ने उसका जवाब देकर कहा यहूदियों और ईसाइयों को, जो मशहूर आयत हम लोग कोट करते हैं, उसी आयत के अंदर 5 अराकीन ईमान बताए गए हैं। यहूदी ईसाई बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या हो गया तुम लोगों को, किबले का रुख बदल दिए, बैतुल मुकद्दस से काबे की तरफ फिर गए, ये कैसे नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखो असल में ये अरब है ना, चूंकि ये अरब है इसलिए चाहते हैं कि पूरे काबतुल्लाह की तरफ फिर जाएं, ये हमसे दुश्मनी करते हैं। तो ये बहस जब चल रही थी, अल्लाह ने कहा लैसल बिर्रान तुवल्लु वुजूहकुम, नेकी ये नहीं है कि तुम तुम्हारा चेहरा किस तरफ फेरते हो, किबलल मशरिकी वल मगरिब, ये नेकी की कोई बड़ी खास बात नहीं है कि चेहरा मशरिक या मगरिब को कर दो तुम लोग। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्या बेवकूफी की बहस कर रहे हो तुम लोग? इसको समझ रहे हैं कि अल्लाह के नजदीक जन्नत में ले जाने वाली नेकी है कि काबे की तरफ पलटे या बैतुल मुकद्दस की तरफ? तुम लोग तो पूरे हाथी को भूल गए और दुम को गिन रहे हो। इस अंदाज में वो आयत आई है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम लिल मशरिक़ि वल मगरिब, ये नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ फेर दो, वलाकिन्नल बिर्रा, असल नेकी तो ये है, क्या नेकी है, मन आमना बिल्लाही, कि तुम लोग सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह पर तो ईमान नहीं है और काबे और बैतुल मुकद्दस के झगड़े में पड़े हो। मन आमना बिल्लाही, फिर व यौमिल आखिरी, और इस बात पर ईमान लाओ कि आखिरत का दिन कायम होने वाला है, उस दिन सबको हिसाब और किताब के लिए उठाया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, वल मलाइकती, और उसके मलाइका पर ईमान लाओ। क्यों मलाइका पर ईमान लाओ? क्योंकि ईसाई जब तक ये मानने लग गए थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का एक हिस्सा है, अल्लाह जब अपनी असली शक्ल में है तो अल्लाह है, जब अल्लाह ताला जो फरिश्ते की शक्ल में आता है तो जिब्राइल हो जाता है, और जब अल्लाह ताला इंसान की शक्ल में आया तो वो ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आया। अल्लाह ताला ने कहा मलाइका पे ईमान लाओ। क्या ईमान लाओ? उसकी तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली नेकी क्या है? तुम अल्लाह को तो मानो पहले। अल्लाह को मानते ही नहीं हो, अल्लाह के बारे में गुफ्तगू ही नहीं, अल्लाह के बारे में ईमान नहीं, और मेरे नबी से झगड़ा करने चले हो कि तुम लोग उधर क्यों रुख करते हो, किबले की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ। असल नेकी ये है, आमनु बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाओ, व यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, वल मलाइकती, और उसके मलाइका पर ईमान लाओ, वल कुतुबी, और जो किताबें अल्लाह ने नाजिल की हैं उन पर ईमान लाओ, वन नबीयीन, और उसके अंबिया पर ईमान लाओ। 5 अराकीने ईमान बताए गए हैं। 5 अराकीने ईमान देखिए, आमनु बिल्लाही व यौमिल आखिरी वल मलाइकती वल कुतुबी वन नबीयीना। 5 अराकीने ईमान सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 में आया। छठा रुकन ईमान का कहां आया? सूरह फुरकान की आयत नंबर 2, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 उसकी आयत नंबर 2 में। क्या है वो रुकन? हमने कायनात की हर चीज को एक तकदीर के साथ पैदा किया है। तकदीर का माना क्या है? हमारे यहाँ तकदीर का माना अलग लिया जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा, मुझे वो रियाद में जॉब कर रहे थे, वहां से उन्होंने फोन किया, कहा अच्छा इमरान, अगर किसी खातिल के तकदीर में लिखा हुआ है किसी का कत्ल कर देना, एक खातिल है, मर्डरर है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसकी तकदीर में लिखा हुआ है, तो उसे सजा क्यों देते हैं? तो मैंने कहा पुलिस की तकदीर में लिखा हुआ है कि उसको पकड़कर सजा देना, इसलिए सजा दी जाती है। तकदीर उसकी है तो तकदीर पुलिस की भी है। इसी तरह तकदीर में फिर जहन्नम में जाना भी लिखा होगा। तो बाज लोगों ने इसका माना गलत निकाल के क्या कहा, चूंकि अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया ये जिना करेगा, मैं जिना कर रहा हूं, नऊज़ बिल्लाह। क्या हमारे माँ बाप ये चाहेंगे कि बेटा चोर बने? क्या हमारे माँ बाप ये चाहेंगे कि बेटा कोई गलत काम करे? जब अदना माँ बाप नहीं चाहते तो रब्बुल आलमीन ये कैसे चाहेगा कि उसका बंदा गुनाह करे? ये अल्लाह पर बहुत बड़ी बोहतान और तोहमत है, हमारे ला इल्मी और ना समझी की वजह से। तकदीर का जो लफ्ज है वो अरबी लफ्ज खद्दरा से निकला है। खद्दरा किसको कहते हैं? उर्दू में अंदाजा लगाने को कहते हैं। अरे भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक, एजम्पशन, आई एज्यूम इंग्लिश में,
میرے اندازے کے مطابق. تو انسان جب تقدیر بناتا ہے, انسان جب اندازے لگاتا ہے, انسان کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اگر اندازہ لگائے گا تو اللہ کا اندازہ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے ایک حصے میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی چیز کا تم اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ اس چیز کا تم کو علم عطا فرما دے. اپنے سے تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. آج سائنس ڈیولپ کر رہی تو انسان سمجھ رہا ہے انسان کا دماغ ڈیولپ ہو گیا. ہمارا ایمان قرآن کے مطابق آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اس صدی میں, اس دور میں اللہ نے چاہا کہ انسان کو اس فلاں چیز کا علم عطا کر دے, اس نے عطا کر دیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. تم اپنے سے کسی بھی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تمہیں اگر کچھ دے دینا چاہے. تو اللہ نے تقدیر کیا کی؟ خالی انسانوں کی نہیں لکھی. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, اللہ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی قلم تھا, اور اس قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر, لوح محفوظ کیا ہے؟ سلیٹ کی طرح, لوح کہتے ہیں عربی میں سلیٹ کو. بچے کو ABCD کے لیے سلیٹ دلاتے ہیں آپ لوگ. لوح محفوظ ایک ایسی سلیٹ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ عرش کے پاس کر رہے ہیں, اس کے مخصوص فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو وہ سلیٹ پر اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ کائنات میں اب جو کچھ میں پیدا کرنے والا ہوں اس کی تقدیر لکھنا شروع کر دے. اور اللہ نے قلم کو حکم دیا, وہ تقدیر لکھتا چلا گیا. اس کی بنیاد پہ ہم کو غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ نے لکھا تھا فلاں بندہ زنا کرے گا, فلاں بندہ شراب پیے گا, فلاں بندہ قتل کرے گا, کیونکہ وہاں لکھا ہوا اس لیے ہوا. ایسا نہیں ہوا. اللہ نے اپنے اندازے سے لکھا کہ یہ بندہ پیدا ہو کر یہ کرے گا, اے قلم لکھ دے. اللہ نے اپنے اندازے سے کہا کہ یہ بندہ دنیا میں قتل کرے گا, اے قلم لکھ دے. اللہ نے وہ چیزیں لکھوا دی قلم سے جو اس کو پکا معلوم تھا کہ اس کا بندہ کیا کرنے والا ہے. اللہ کے قدر میں اور ہمارے قدر میں فرق کیا ہے؟ ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے, اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی صفت العلیم کی ہے. العلیم مانے وہ مکمل طور پر جانتا ہے پہلے کیا ہے, اب کیا ہے, بعد میں کیا ہونے والا ہے. ہمارا چھٹا رکن کیا ہے؟ تقدیر. اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں, اگرچہ کہ میرے عنوان میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض قادیانیوں سے ایک زمانے میں میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا ہماری تقدیر میں قادیانی ہونا لکھا ہوا اس لیے ہو گئے ہم قادیانی. تو میں اس کو مثال دے کے سمجھایا. ایک اسکول میں اگر کوئی چھوٹا بچہ پڑھنے کو جاتا ہے, ٹیچر نے کہا بیٹا تو یہ سال فیل ہوگا, پکا فیل ہوگا. بچہ ایگزام لکھتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے. فیل ہونے کے بعد ماں باپ نے پوچھا بیٹے تو فیل کیسے ہوا؟ تو بچہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے ٹیچر نے کہا میں فیل ہو جاؤں گا اس لیے میں فیل ہو گیا. کوئی بچہ ایسا بول سکتا؟ ٹیچر مانے گی, ماں باپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے اس کو. بچہ فیل ہوگا, ٹیچر نے تجربے کی بنیاد پر کہا. ٹیچر کو معلوم تھا کہ بچہ اچھا نہیں پڑھ رہا ہے, ٹیچر نے اندازہ لگا کر کہا کہ بچہ فیل ہوگا. اللہ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ اور میں کیا کرنے والے ہیں. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس اندازے کو تقدیر کہا, اللہ کی تقدیر. تو اس کا معنی ہم سب پہلے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے لکھا. اللہ نے وہ کچھ لکھ دیا جو ہم کرنے والے ہیں, وہ ایسا ہے تقدیر. چلیے یہ تقدیر چھٹا رکن ہے. 5 رکن پھر یاد دلاتا ہوں. آپ لوگ گھر جانے کے پہلے اگر 6 رکن ایمان کے بھی یاد کر لیں گے, آج کا ہمارا یہ محفل میں جمع ہونا انشاءاللہ علمی اعتبار سے کامیاب ہے. 5 رکن اسلام کے سب کو معلوم ہے. ایمان کے 6 رکن, سورہ بقرہ آیت نمبر 177, آمنوا باللہ, اللہ پر ایمان, و یوم الاخر, آخرت کے دن پر ایمان, و ملائکتی, اس کے ملائکہ پر, اس کے فرشتوں پر ایمان, و کتبہ, اس کی کتابوں پر ایمان, والنبیین, اور اس کے نبیوں پر ایمان. اب ان سب کو مختصر کرتا چلتا ہوں یہاں تک کہ نبیوں کے ایمان پر آ جاؤں جو آج کے ہمارے عنوان کا اصل موضوع بنے گا. آمنوا باللہ سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان اس کو کہے گا اللہ پر ایمان لانا. اگر اس سے پوچھا جائے یہ اللہ کون ہے؟ بھیا اللہ ایک ہے بھائی, اللہ ایک ہے بھائی, کیسا ہے؟ اودا ہے, لال ہے, ہرا ہے. ارے نعوذ باللہ, اللہ دکھتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نہیں دکھتا مگر ہے کدا, ہاتھ پیر ہے نہیں ہے. نہیں بھائی ایسا سوچنا بھی نہیں, ہوا کیسا ہے اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ. یہ جو آپ جواب نہیں دے پا رہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آمین باللہ کہا گیا ہم اس آمین باللہ کو یاد رکھے لیکن اللہ کو نے جانے نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. اگر کوئی مسلمان کے دماغ میں اللہ کے بارے میں ایک تصور آ جائے, شاید اللہ تعالیٰ اودے رنگ کی ایک لائٹ ہے, وہ حرام ہے.
اللہ کے بارے میں کوئی تصور نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی سمجھے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، حرام، وہ تصور نہیں آنا چاہیے. کوئی سمجھے اللہ تعالیٰ نور کیسا ہے، روشنی ہے اللہ تعالیٰ، حرام. روشنی سوچتا ہی تصور حرام ہمارا. اللہ کے بارے میں جو چیز آپ سوچیں گے حرام آپ کے لیے. اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ذات مبارک جو اس کی مخلوق کی ذہنیت اور آنکھوں میں نہیں سما سکتی. آپ اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے وجود کو آپ معلوم کرنا ہے تو قیامت میں جب چہرہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ. حدیث سنے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جنت میں جمعے کے دن ایک بازار لگایا جائے گا. وہاں پہ بھی جمعے کا دن آئے گا، وہاں پہ جمعے کو بازار لگے گا اور تمام جنتی اس بازار میں جمع ہوں گے. ایک دوسرے کو السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے آپ کی جنت میں، کیا ہے، کیا کر رہے ہیں آج کل، خیر خیریت، سب پوچھیں گے ہم لوگ. اس کے بعد اچانک کیا ہوگا؟ ایک چاند کی مانند، جیسا آسمان پر کھلے چاند دکھتا ہے 14ویں کا، ویسا اچانک ایک چہرہ دکھے گا نورانی. جب بندے جنت کے اندر کے جنتی اس چہرے کو دیکھ کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی جو انسانوں میں سے بیویاں ہوں گی اور حوریں ہوں گی ان کی حق کی، وہ لوگ پہچانیں گے نہیں، کہیں گے کہ آپ کون ہیں جو میرے گھر گھسا رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، میں تیرا خاوند ہوں، تو تو میری ہی حور ہے. وہ حور اور وہ عورتیں کہیں گی ان کی بیویاں کہ اللہ کی قسم ہے آپ کتنے حسین اور جمیل ہو گئے، یہ اچانک کیا ہوا جمعے سے آپ باہر سے لوٹ رہے ہیں. تو وہ کہے گا کہ میں نے میرے رب کے چہرے کا دیدار کیا ہے اور اس چہرے کا جمال مجھے حسین و جمیل بنا چکا ہے. اللہ کو دیکھیں گے ہم لوگ قیامت میں انشاءاللہ. تو یہ جو ہمارے ایمان کی کیفیت ہے آمین باللہ کی، اس دنیا میں یقین رکھنا چاہیے. لا تدرکہ الابصار، اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں فرمایا کوئی نگاہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں کہا لیسا کمثلہ شیئن، اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 4 میں کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ توحید. توحید آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا. دارقطنی میں ایک حدیث شریف ہے، دارقطنی ایک کتاب کا نام ہے، اس میں ایک حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 1805. یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پہ توحید کا لفظ قرآن حدیث میں استعمال ہوا ہے. پوری قرآن میں توحید کا لفظ نہیں آیا، احادیث میں اس ایک جگہ پر توحید کا لفظ آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو عقیدے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا. تو توحید کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے بعد توحید کو 3 بنیادی اقسام میں بانٹا گیا، 3 بنیادی قسموں میں بانٹا گیا. یہ سب سے اہم بات ہے. آپ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو باقی کے ایمان کے رکن اور اسلام قیامت تک نہیں سمجھ سکتے. پورے اسلام کی بنیاد ہے اللہ کے ایمان پر. ہمارا پیدا ہونا، ہمارا کھانا پینا، قربانی دینا، سونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت، ان کے لیے جان نثار کرنا، یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ہم سب بندے ہیں. یہ سب سے اہم ہے ہمارے لیے جاننے. اگر یہ ہم کو جانکاری نہیں رہے گی تو قادیانی پچھاڑا مار کر لے جائے گا ہم میں سے کئی غیر علم مسلمانوں کو. تو یہ جاننا ضروری ہے. توحید کیا ہے؟ توحید کہتے ہیں 3 بنیادی اقسام میں اللہ کو سمجھنے کو. کیا ہے وہ 3 بنیادی قسمیں؟ توحید الربوبیہ، یعنی یہ ماننا کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق کی. تخلیق کی کا مطلب پیدا فرمایا. پیدا فرمایا کا مطلب اللہ کے علاوہ آپ کو قیامت تک جتنا علم آ جائے، جو کچھ آپ کے تصور میں آ جائے، اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوگی. یہاں تک کہ تمام انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. اللہ اکیلا خالق، باقی سب مخلوق. اللہ نے سب کو پیدا فرمایا اور ان سب کو پالنے کی ذمہ داری اللہ اکیلے کی ہے. کیسے پالتا ہے؟ عام ایک سنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. عام سنت کیا ہے؟ کائنات میں اللہ نے ماں باپ کو رکھا تاکہ اولاد کی پرورش کرے، لیکن ماں باپ رب العالمین نہیں ہے. رب العالمین اللہ ہی رہے گا. کیوں؟ کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے، پھر بھی ان کی پرورش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کرتا ہے. کبھی چاچا کرتا ہے، کبھی کوئی غیر آدمی جس کو اولاد نہیں ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. وہ غیر کے دل میں محبت اس بچے کے لیے کس نے ڈالی؟ اس کے پالنے کا ڈھنگ ہے. یہ ایک بنگلور کی ایک فوٹو ڈیکن کرونیکل میں چھپی تھی آج سے لگ بھگ 1 سال پہلے. وہ فوٹو دیکھ کر آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ کے رب کی کیسی صفت ہے عظیم.
ایک لڑکا جس کے ماں باپ نے اسے کچرے کی کنڈی پر پھینک دیا تھا جب وہ معصوم تھا، اس بچے کو فوٹو میں بتایا گیا ہے وہ کتیا کا دودھ پی کر کچرے کی کنڈی پر پل رہا ہے، اور کتیا اس بچے کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی ہے۔ رب، اگر تم میں سے اپنی ذمہ داری سے کوئی ہٹ گئے تو میں دوسرا کو، کسی کو بھی، کتے سے بھی اپنا کام نکال سکتا ہوں۔ رب صرف اللہ ہوگا، توحید الربوبیہ، یعنی اللہ کے علاوہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اور ان سب کو صرف اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پالنے کے لیے۔ یہ اس کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے آپ کو کل ماں باپ بننے کی توفیق دے دی، آپ کے ماں باپ کو یہ موقع دیا کہ اس کے کسی بندے کو اولاد کی شکل میں پال پوس کر بڑا کر۔ رب مگر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کو کہتے ہیں توحید الربوبیہ۔ دوسرا ہے توحید الاسماء والصفات، یہ بہت اہم ہے۔ توحید الاسماء والصفات کا پہلا رکن کیا ہوگا؟ توحید الاسماء والصفات مانے اللہ کے جو نام ہیں 99، ان 99 مجموعی ناموں میں اللہ کے جیسا کسی اور کو نہیں ماننا، وہ نام خالص اللہ کے لیے۔ الرحمن، الرحمن صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ہوں گے، لیکن الرحمن صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، لیکن وہ بھی عبد الرحمن ہوں گے۔ الرحمن صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ناموں کو خالص اللہ کے لیے۔ اور دوسرا، اللہ کو کوئی ایسے نام اور صفت سے نہیں پکارنا جس نام اور صفت سے اللہ نے خود کو قرآن کریم میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں نہیں پکارا۔ تیسرا، اللہ کے صفات اس کی کوئی مخلوق کو نہیں دینا، یہ نہیں کہنا کہ یہ فلاں ایسی شخصیت ہے جس کے نہ کوئی ماں باپ ہے، نہ ان کو حیات ہے، نہ ان کو موت ہے، کبھی نہیں مریں گے۔ الحی القیوم ہے، یہ الحی القیوم صرف اللہ کے لیے خالص ہے۔ تو اللہ کی کوئی مخلوق کو اللہ کے صفات نہیں دینا۔ اسی طرح اللہ کو اللہ کے مخلوق کی صفت نہیں دینا، یہ نہیں کہنا کہ فلاں خدا ہے، یہ کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ آج خدا کی برتھ ڈے ہے، خدا آج پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کو کوئی مخلوق کی صفت سے نہیں پکارنا۔ پانچویں، اگر آپ اپنی اولادوں میں سے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام اللہ کے نام اور صفات پر رکھ رہے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ نام سے پہلے عبد یا امت کا لفظ اضافہ کر دیں۔ مثلا اگر میں میرے بچے کا نام اللہ رکھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے حرام ہے، میں کیا کروں گا؟ اللہ کے پہلے اگر لڑکا ہے تو عبد لگاؤں گا، اور اگر لڑکی کا نام رکھنا چاہتا ہوں تو لڑکی کے نام کے پہلے امت لگا کر اسے امت اللہ کہوں گا۔ اسی طرح الرحمن میں میرے بیٹے یا بیٹی کو نہیں پکار سکتا، عبد الرحمن یا امت الرحمن کہوں گا۔ تو توحید اسماء و صفات کی، نام اور صفات خالص اللہ کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ چھٹا، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ غیر مسلم عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کچرے کی کنڈی پہ نعوذ باللہ نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ بیت الخلا کے پاس نہیں رہ سکتے، نعوذ باللہ۔ القدوس ہے اس کی صفت، انتہائی پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں کہا، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، ثم استوى علی العرش، اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا ہے۔ ابن تیمیہ کو کسی نے سوال کیا کہ عرش کے اوپر کیسا اللہ تعالیٰ چڑھ کے گئے، کیا پوچھے؟ تو انہوں بولے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچنا چڑھے اٹھے بیٹھے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیا بولے ہو؟ اللہ تعالیٰ جہاں تھے وہیں تھے، اپنے نیچے عرش کو پیدا کر دیے بولے۔ اس کے بعد بولے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے، مسئلہ ختم ہو گیا پورا۔ تو اللہ کے بارے میں سوچنا چڑھ کے گیا کیا، عرش پہ لیٹا ہوا ہے کیا، بیٹھا ہوا ہے کیا، ہمارے لیے حرام ہے اللہ کے بارے میں ایسی چیزیں سوچنا۔ توحید الاسماء والصفات میں اللہ کے عمل پر بھی آپ کی سوچ نہیں جائے گی، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جائز نہیں ہے کہنا۔ پھر ساتویں چیز، جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں اپنے ہاتھ میں کائنات کو لپیٹ لوں گا، کا مطلب اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہاتھ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ یہ نہیں کہنا نہیں، چپ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بولے۔ اگر آپ یہ جملہ کہیں گے تو آپ قرآن اور کئی صحیح احادیث کا انکار کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صحیح حدیث صحیح بخاری یا مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی پر سے کپڑا اٹھائیں گے، نور کو ہٹائیں گے، کی جو سطر ہے اس کو اٹھائیں گے، اور تمام نمازی اس دنیا کے اللہ کے سامنے پنڈلی کی خوبصورتی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، لیکن بے نمازی کی پیٹھ اکڑ جائے گی، وہ جھک نہیں سکے گا۔ فرشتے اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ بے نمازی تھا، اور اسے جہنم میں چھونک دیں گے۔
کا مطلب پنڈلی بھی ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث شریف سنائی, اللہ کا چہرہ ہے, کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ ہیں, پنڈلی ہے, کا مطلب اللہ تعالیٰ کو بھی ہاتھ اور پنڈلی وغیرہ ہیں. کیسے ہیں ہم نہیں جانتے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں, وہ کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم, لیکن ہے. یہ عقیدے ہمارے لیے لازم ہے توحید الاسماء والصفات میں. اور آخری توحید کی قسم کیا ہے؟ توحید العبادہ. توحید العبادہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو کوئی احکامات قرآن میں دیے ہیں جو خالص اس کی عبادت کے لیے ہیں, وہ تمام اعمال تعزیتاً, محبت میں, عقیدت میں یا عبادت کے طور پر اللہ کی کسی اور مخلوق کے لیے نہیں کیے جائیں گے. مثلا میں نماز ٹھہر کے میرے ماں کے لیے, ممی میں آپ کی نیت سے نماز پڑھوں, آپ کے لیے نماز پڑھو, نہیں بول سکتا. صرف اللہ کے لیے پڑھوں گا میں نماز, خالص اللہ کی عبادت ہے. میں روزہ یہ نہیں کہہ سکتا میں روزہ ممی آپ کے لیے رکھ رہا ہوں, آپ میرے کو روزے کا اجر دینے والے. روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ دیں گے, صوم کا خالص اللہ کے لیے. میں حج جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیت المقدس کا طواف کروں گا کیونکہ میں اسماعیل علیہ السلام کے جیسا اسحاق علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہوں. نہیں, جو حکم اللہ کے لیے خالص ہے وہ صرف اللہ کے بتائے طریقے پر. اور اللہ کے بتائے طریقے پر جب آپ عمل کریں گے تو سب سے اچھا عمل کس نے کیا اللہ کے طریقے پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی گواہی کون دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے درمیان سب سے اچھے نمونے ہیں. بیسٹ ایگزامپل فار یو ٹو فالو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے آمنو باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اس کی اسماء اور صفات میں اور اس کے رب ہونے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. آمنو باللہ کی مختصر سی تعریف ہے, یہ بہت مختصر سی. دوسرا کیا ہے؟ وہ یوم الآخر. یوم الآخر کیا ہے؟ دیکھیے آپ, آج ہمارے دماغوں اور ذہنوں سے اوجھل ہو گیا یوم الآخر. یوم الآخر بولے تو ہمارے دماغ میں کیسا ہے؟ قیامت آتی, اللہ تعالیٰ اٹھاتے, تو یہ عمل کہیں کو نہیں کرا, نہیں کرا, اللہ تعالیٰ کیا کروں نہیں معلوم تھا میرے کو. اچھا نہیں معلوم تھا کیا؟ پلیز تو جنت میں چلے جا. اللہ تعالیٰ یہ جو انسان ہے بہت نیک تھے نو. کون بول رہے ہیں؟ پورے دنیا کے مسلمان مل کے بول رہے ہیں نا بہت اچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ سوچیں گے ارے پورے دن بول رہے ہیں نا, ڈیموکریسی ہے اب قیامت کے دن, پورے میجورٹی بول دی اب, اچھا آپ جنت میں جائیے. پورے مل کے بولے نا بہت برے تھے اللہ تعالیٰ, اچھا پورے بول رہے ہیں نا برے ہوں گے, جہنم میں جائیے. ہمارا یوم الآخرہ بولے تو ایسی چیز ہو گیا مذاق. یوم الآخرہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انبیاء کے کلیجے حلقوں کو آ جائیں گے. کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا. وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس کسی نے ذرے کے برابر نیکی کی اس کا اجر ملے گا اسے, جس کسی نے ذرے کے برابر گناہ کیا اس کا عذاب اسے ملے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کی قسم ہے کہ کوئی نفس جنت میں نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ اللہ کا رحم اس پر نہ ہو جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ, کہ ہم بھی نہیں, کہ آپ بھی نہیں؟ کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, کوئی نہیں جب تک کہ اس کا رحم اپنے بندوں پر شامل نہ ہو جائے. یوم الآخرہ تصور ختم ہو گیا ہمارے دماغ سے. آج آپ اتنی آسانی سے کسی کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں, یا کوئی ہم کو دھوکہ دینے کا جو آسانی سے سوچتا ہے, کیونکہ یوم الآخرہ کا ایمان ختم ہو چکا ہے. کیا ہوگا بھائی؟ یہاں آپ کسی کو قتل کریں گے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس 10-11 بھائی ہیں, آپ کے پاس طاقت لگی ہوئی ہے, آپ چھوٹ کر آ جائیں گے. پھر ایک کا قتل کریں گے, ایک بڑے وکیل کو پکڑیں گے, وہ چھڑا کر لائے گا. لیکن اللہ کی قسم جب قیامت آئے گی تو وکیل بھی اللہ ہے, جج بھی اللہ ہے, اس کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں. یہ تصور ہمارے دماغوں سے آج یہ غائب ہو چکا ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شفاعت کہتے ہیں تو شفاعت کے لیے شفاعت کے قابل تو ہونا چاہیے. اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے شفاعت کا انکار کیا وہ کافر ہے, وہ غیر مسلم ہے. ایمان ہے پورا, لیکن ہم شفاعت کا ایمان اسی طرح رکھیں گے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. ورنہ ہم تو اللہ کی توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے زندگی کے پیدا کرنے کے مقصد کا مذاق اڑا رہے ہیں. تم جو چاہے وہ کر لو اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا.
اگر یہ جملے کو آپ کسی کرسچن کے سامنے بولیں گے تو وہ کہے گا بھائی ہمارے میں آپ میں کوئی ڈفرنس ہی نہیں رہا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کو مانو جو چاہے وہ کر لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مانو جو چاہے وہ کر لو, قیامت میں چھوٹ جائیں گے. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دو, اللہ آپ کو بخش دے گا. آپ عمل میں ٹھیک ہے, اچھا عمل کرنا چاہیے. آپ اگر واقعی محبت کرتے ہیں تو اچھا عمل کیجئے عیسیٰ علیہ السلام سے, تو آپ بھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت کرتے ہیں, اچھا عمل کیجئے. ورنہ آخرت کا تو تصور ان کے پاس غائب ہے. یہی چیز آج ہم بھی پکے جا رہے ہیں کہ کچھ بھی کر لو اللہ معاف کر دے گا. کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی ہے جس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بول دیا چلو معاف کرو آپ. یوم الآخرہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے کلیجے حلقوں میں رہیں گے اس دن. انبیاء خوف کھا رہے ہیں, بندوں کو خوف نہیں ہے باقی کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب روتے تھے تو آپ کے گالوں پر آپ کے آنسوؤں کی دھاروں کے دھبے بیٹھ گئے کالے. لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین, آپ تو ان صحابہ میں سے ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی ہے, جس کی خوشخبری پہلے دے دی گئی ہے کہ آپ جنتی ہیں, پھر اتنا خوف کیوں؟ کہتے ہیں میں جب کبھی قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں عمر اللہ کا نافرمان ہو کر نبی کی اس بشارت کو جھوٹی تو نہیں کر رہا ہے. بشارت تو دی, اب میرے پہ فریضہ ہے کہ اس بشارت کو صحیح کر کے بتاؤں, میں لوگوں کو ظاہر کروں کہ بشارت چپ نہیں ملی, حقیقت میں اس کا مستحق ہوں. مجھے خوف ہوتا ہے جب قرآن پڑھتا ہوں کہ کہیں میں نافرمانوں میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے باہر تو نہیں کروں. یوم الآخرہ کا ایمان ختم ہو گیا ہمارا. جب یوم الآخرہ کا ایمان ختم ہوتا تو اب مسئلہ ہی کیا رہا؟ آپ نبی کے نام پر ڈال کر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بک دیجئے, آپ اسلام کے نام پر کچھ بھی کر لیجئے, آپ اسلام کی حلال بینکنگ کے نام پر پوری قوم کو ڈبائیے سود کے کاروبار میں. آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ کیونکہ ایمان بالیوم الآخرہ ختم ہو چکا ہے, یا کم سے کم انجانے طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ والملائکتی, میرے ملائکہ پر ایمان لاؤ.